السلام علیکم جی. اس وقت جو ٹی وی آن کر کے دیکھ لیں، جو ڈسکشن دیکھ لیں، جو ہے وہ جو تین نہیں بٹھائے ہوتے، ایک ٹائی والا، ایک ٹائی والا، ایک ٹوپی والا تو ایک گنجا، تین بٹھا کے تو تینوں باندراں کی لڑائی کروا رہے ہوں ہے نا. دنیا کا سب سے سستا ترین پروگرامنگ ماڈیول ہے ویسے بائی دا وے. تو اس طرح کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے اندر ایک ڈسکشن ہی ہو رہی ہے، اور وہ ڈسکشن کیا ہے کہ جناب مطلب کہ میں انی پا دیاں گا، وہ میں پورا پنڈ ساڑ دیاں گا، میں بم مار دیاں گا، اور میں بتی بند کرا دیاں گا. اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی. میں پارلیمنٹ توڑ دیاں گا، ٹھیک ہے، اسمبلیاں توڑ دیاں گا. کھوتا کھیل، واقعی لٹرلی کھوتا کھیل قبائل سے. کھوتا کھیل بھائی جان نہ آپ کی قسمت میں، نہ آپ کے خاندان میں، آپ کی نسل میں، نہ آپ کے عقیدے میں پہلے کبھی اقتدار تھا، نہ آئندہ کبھی ہونا. تسی تے آخری دن تک اتنے انجوائے کرو گے بھائی جان. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو آپ کو لے کے آئے ہیں نا، ان کی روایت نہیں ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر سے وہ 5 سال پورے کروائیں. اور انہوں نے تو اپنے جنیجو اور جمالی کو نہیں بخشا. ان سے انہوں نے 2.5 سال بعد چھٹکارا حاصل کر لیا تھا کہ نہیں بھائی جان نکلو، ٹھیک ہے. وہ کسی پرائم منسٹر کو مدت پوری کرنے دینا کمپنی بہادر کی درخشندہ اور پائندہ سنہری روایات کے اندر ہے ہی نہیں. کمپنی بہادر نے نہیں کرنے دی کسی بھی کو بھی کبھی بھی. تو اسی روایات کے پاسدار ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم. تو ہم نے نہیں کرنے دی آج تک کسی کو اپنی مدت پوری، اور نہیں کرنے دینی. اب اس کے اندر نا مختلف آپشن کے اوپر غور ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ موصوف کو کچھ دنوں کے لیے سائیڈ پہ کر کے تو درمیان میں وہ والا ارینجمنٹ آئے. وہ بھی تو انہی کا ہی تجربہ ہے نا. درمیان میں چودھری شجاعت حسین آ گیا 45 دنوں کے لیے. تو چودھری شجاعت حسین فارمولہ لگایا جائے، اور اس کے بعد خبر دے رہا ہوں چودھری شجاعت حسین فارمولہ لگایا جائے اور پھر اسے ہی گھما کے واپس لے آیا جائے، کیونکہ لاڈلا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو 100 سال بعد پہلی دفعہ حکومت کا موقع ملا ہے، تو وہ کیسے چھوڑیں گے؟ تو روایات بھی ادارے کی برقرار رہے گی، اور 35 دن کے بعد یہ واپس بھی آ جائے گا، اور اسے پتہ بھی چل جائے گا اور کون کون میرے پیچھے پرائم منسٹر بننے کے ہیں رکھتا ہے، مجھے پتہ چل گیا. تو اسے پتہ بھی چل جائے، اور یوں ایک نیا باندر قلعہ شروع ہو جائے. وقفے کے بعد وقفہ لے لیا جائے نا، پانی کا وقفہ ہے. تو یہ ہے اس وقت وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ جناب گوئنگ فارورڈ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. اسمبلیاں توڑنے والی گیدڑ بھبکی ہے. اور میرا خیال باقاعدہ ایک ارینجڈ سسٹم کے تحت نا لانے والوں کی طرف سے شاید اس کو کہا گیا ہے کہ تم یہ کہنا شروع کر دو، کیونکہ اور کوئی ایشو ہے نہیں اس وقت عوام کو انگیج کرنے کے لیے. مہنگائی کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے. یہ پہلا رمضان ہے 73 سال کے بعد، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے یہ پہلا رمضان ہے جس میں اپنا پھلوں کی قیمتوں کے اندر اوسطاً 60% اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، سرکار کہہ رہی ہے. اگرچہ ہمارا ذاتی تجربہ جو ہے وہ 100 150 200% کا بھی ہے، ٹھیک ہے، 250% کا بھی ہے، لیکن انہوں نے جو کہ اوسطاً کہا ہے تو اس لیے ہمیں ان کی بات کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے، کیونکہ سرکار کے اپنے ادارے کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ چیلنجبل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے لاہور میں زیادہ اضافہ ہوا ہو جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، کراچی میں اضافہ نہ ہوا ہو، پشاور میں اضافہ نہ ہوا ہو، ہمیں زیادہ چبھ رہا ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ شکر کر رہے ہوں. تو انہوں نے تو پورے ملک کی ہر شہر کی تحصیل لیول یو سی لیول تک کا بھی ایوریج ڈیٹا منگوا کے تو پھر اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو لے لیا جائے، لیکن 60% صرف رمضان کے آنے کے اوپر پھلوں کی قیمت میں اضافہ ہو جانا بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، کوئی قابل قبول بات نہیں ہے. یہ گورننس کے لیول کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اسے کہا جاتا ہے کہ کچھ کرو، کچھ باہر نکلو، وہ جا کے صبح 11 بجے سموسے پکوڑے والی دکان تے ریڈی تے کھلو جاندہ ہی، ٹھیک ہے. اور پیچھے وہ ہوتا ہے وہ. تو جب اس طرح کے ڈرامے ہو رہے ہوں، جب فلاپ ہو رہے ہوں، جو کہ وہ موصوفہ جو ہے وہ کیا نام ہے بونگی آنٹی، فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ پڑھ جائیں ایک ایسی کو پبلکلی. اب میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پبلک میں کھڑے ہو کے احکامات جاری کرنے ہیں تو پھر سول سیکریٹریٹ کو آفسز کو تالا لگا دیجیے. کل عمران خان بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ بیٹھے، وہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ بیٹھ کے نا تو بڑکیں لگایا کرے، ٹھیک ہو گئے. ہاں،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ٹھیک کیا، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ عمران خان کو بھی کہیں کہ وہ ادھر بیٹھ جائیں، ہیں ہاں ادھر بیٹھ کے تو وہ داؤ پیچ ادھر ہی بیٹھ کے تو احکامات صادر کیا کرے، اعظم خان کو بھی ساتھ ہی بٹھا لیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ احکامات صادر کیا کریں۔ یار میرا مطلب حد ہے یار، ویسے ضد کی بھی اور احمقانہ حرکت کی بھی۔ ہم بیوروکریسی سے ہم سے زیادہ بیوروکریسی کا کرٹک کون ہوگا؟ لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ایٹیکیٹس ہوتا ہے، ایک ایس او پی ہوتا ہے، آپ کریں اور ضرور کریں اور اپنی لیگل پاور ایکسرسائز کریں۔ بائی دا وے انہیں کوئی لیگل پاور نہیں تھی یہ کام کرنے کے لیے، یہ میں اپنے پہلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو بار بار جو ہے ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور ہمیں کام نہ کرنے دیا جا، یعنی امپریشن یہ کہ ہم تو بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جب کچھ نہیں کر سکے اور آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو بھبکی تو لگائی جا سکتی ہے نا، دھمکی تو دی جا سکتی ہے نا، بڑک تو لگائی جا سکتی ہے نا، تو وہ کام ہو رہا ہے۔ جو بھی ان کا ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر بہت کننگ ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ نعرہ اس وقت بکے گا، آپ ہیرو بن جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو جناب اس کو کام نہیں کرنے دیا، وہ تو ریولوشنائز کرنا چاہ رہا تھا۔ ماما جڑا 3 سال دے وچ کیتا ہی ہے، پونے 3 سال دے وچ وہ تو بہت بڑا ریولوشن لے آیا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک مطلب کہ دوست ہی ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا کہ مجھے کوئی ایسا ایک کام بتائیں، ٹھیک ہے، کہ جو ان کے کارنامے کے طور پہ پیش کر سکوں۔ یار میں نے ویلاگ کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ کرتارپور اور یہ جو ہے یہ وہ کیا ہے جی وہ جہاں پہ کھانا مفت وہ پناہ گاہیں، میں کہا کرتارپور اور پناہ گاہیں یہ 2 بہت بڑے پروجیکٹ ہیں۔ انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو گئے، کہتے ہاں یار واقعی ان کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے کریڈٹ میں، کیونکہ باقی جو کچھ 2-4 فیتے کٹے گئے ہیں ان 3-4 سالوں کے اندر، وہ وہی ہیں جو پچھلی حکومت مکمل کر گئی تھی اور انہوں نے ضد میں آگے وہ بند رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ صورتحال ہے جی اس وقت، اور یہ صورتحال جو ہے یہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ڈیسیژنز وقت پہ نہیں لیے جا رہے، اور یہ جو انہوں نے اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ موصوف جو ہیں وہ کتنے نازک اور اہم ایشو کے اوپر کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اپنی جو 5 پیاروں کی یا میرے خیال 7-8 لوگ ہیں ان کے قریبی جو ہیں بلو آئیڈ ہیں، ان کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے یورپین یونین کی جو وہ قرارداد ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اب ہم نے جب جنگ اخبار پڑھی تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں جو تھا وہ ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی، ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر نے بھی ویسے ختم نبوت ہی کہا ہے، میں نے پھر نیوز دیکھا، پھر ڈان دیکھا، ٹھیک ہے، اور ڈان نے کہا ہے کہ بلاسفیمی لکھا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ختم نبوت کے بارے میں قرارداد ہے ہی نہیں، آپ غور کیجئے گا میری بات پہ، یہ ختم نبوت کے قرارداد ہے ہی نہیں، یہ تو توہین رسالت کے بارے میں یہ قرارداد ہے، اس کا قانون ختم کرنے کے بارے سے۔ اب اس پہ بھی 2 باتیں آ گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ غور کیجئے گا، ذرا بڑی خوفناک بات ہے، میں وہ بات منہ سے ادا نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ چاہ رہا ہوں آپ خود غور کریں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کس بات کے اوپر کہا ہے؟ 295 بی اور سی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ بات کر رہا ہے ختم نبوت کی۔ 295 سی اور بی ختم نبوت تو نہیں ہے، غور کیا آپ نے اس ڈفر کی چلاکیاں نوٹ کی ہیں آپ نے؟ خطرناک بات ہے۔ اب ایک اور بات پہ آ جائیے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے عرض کیا تھا کہ آئی ایم ایف نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس کے اندر ہماری مدر سسٹر 1 کر دی۔ وہ پریس ریلیز جو تھی وہ جیو کے اندر 2 ٹکر چلے اور پھر اس کے بعد ہٹوا دیے گئے، مجھے وہاں سے اس کی ٹپ مل گئی اور میں آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ گیا اور وہاں پہ وہ پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اسی دن ہی ایک اور پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے جو کہ اس اجلاس کی مین پروسیڈنگ کے تحت ہوئی ہے، جس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا جی اے جڑیاں 2 نمبریاں کر دیں دے والے نال بھی کوئی اقدامات کرو۔ وہ خبر جاری ہوئی اور وہ خبر الگ سے جاری۔
چونکہ اس دنیا کے اندر بڑے بیوقوف اور ہونک لوگ پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یوتھیا مجہول الجاہلیہ للقوم عقل للمحدود کے اندر ہی نہیں پائے جاتے، باقی جگہوں پہ بھی پائے جاتے ہیں. کیونکہ میں نے پچھلے دنوں فقی کی رپورٹ جو ہے اس کا ایک چیپٹر مینیجنگ پاکستان کوٹ کر دیا، 2008 کی رپورٹ ہے. اس کے بعد قوم نے میری جان کھا ماری، ادھر سے ادھر سے، اس کھڑکی سے اس کھڑکی سے، اس دروازے سے اس دروازے سے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں. میں بھی اس دفعہ پھر پکا رہا، میں کہا نہیں پتر موجود تو ہے، لبو ٹھیک ہے آؤ. 2008 کی رپورٹ کے اندر مینیجنگ پاکستان کا چیپٹر تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ ساری باتیں جو لکھی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. چلو سرحد پار والوں کو تو جائے مخصوصہ کے اوپر آگ لگے، کیونکہ وہ تو بے نقاب ہوتے ہیں، ان کا گھٹیا پن بے نقاب ہوتا ہے. یہ جو اپنے والے جاہل اور گوف اور ڈفر لوگ ہیں جن کو وہ رپورٹ ہی نہیں ملی، ٹھیک ہے، تو میں بھی ڈٹ گیا، میں کہا نہیں لبو ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے پہلے میرے دل میں آئی میں اسے کہوں بیٹا ڈھونڈو، لیکن چونکہ اس نے جو مین پروسیڈنگ گروپ کے اجلاس کی مین پروسیڈنگ کی پریس ریلیز کی گئی، اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا پی ٹی آئی کے خلاف، ٹھیک ہے، یا حکومت کے خلاف. تو پھر میں نے وہ کھولی ویب سائٹ اور وہ والی پریس ریلیز کا لنک انہیں ای میل پہ عنایت کر دیا. لیکن یہ میں نے اپنا روزہ توڑا، ٹھیک ہے، یہ اس کو بھیجنے کے لیے اپنے آپ پہ بڑا ضبط کیا. میں ایک قسم کا روزہ توڑنا ہوا، جب میں نے طے کیا ہوا تھا کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا. تو خیر اسی طرح ہم نے جب وہ خبر پڑھی ہے یورپین یونین والی، تو وہ جو پریس ریلیز ہمارے ہتھے چڑھی ہے اس کے اندر ہم نے سارا کچھ پڑھا، اور اس کے اندر کہیں پہ بھی ریووک کا جو تھا، ریپیل کا جو تھا، یا ریووک کا ریپیل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نہیں تھا. اس کے اوپر ریویو کا لفظ استعمال ہوا تھا. تو ہم نے کھپ ڈال دی، ہم نے کہا کہ یار یہ تو ریویو کا لفظ ہے، نظر ثانی کی بات ہے. اور اس کے اندر فردر الیبوریشن میں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا جی اس کا مس یوز ہوتا ہے، تو یہ تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ایک صاحب نے ہمیں بھجوا دیا کہ جناب نہیں یہ سیکشن 5 ہے. اب سیکشن 5 کو اور 6 اور 7 کو، یہ کس کا سیکشن 5 ہے یہ تو ہمیں نہیں نظر آ رہا اس میں. ہم نے خیر اپنی وہ والی جو پوسٹ ہے اس کو ہیلڈ پہ کر لیا ہے. آج کا یہ ویلاگ اس موضوع پہ ہونا تھا، ہم نہیں کر رہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں پورا ڈاکومنٹ بھیجیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ڈاکومنٹ ہم نے پڑھا ہے وہ کہاں پہ ہے، اور یہ جو ڈاکومنٹ دے رہے ہیں یہ کہاں پہ ہے. ان دونوں کی اتھینٹسٹی چیک کر کے پھر آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. لیکن وہ بات کر رہے ہیں 295C کی، اور یہ بات کر رہا ہے ختم نبوت کی. اس کا ارادہ کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ سوچئے گا ذرا، اس پہ غور کیجئے گا. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے نئے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.